شدید گرمی سے قربانی کے جو جانور ہیں وہ بھی خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، اور اوپر دیکھیں تو سورج کی جو تپش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان پہ ہلکے لو لیول کے جو کلاؤڈ ہیں وہ بھی کہیں کہ نمایاں طور پر اثر انداز کریں. لیکن آج کے دن بھی اسلام آباد میں شدید ترین آپ یہ کہہ لیں کہ حبس اور گرم ہواؤں کا جو راج ہے وہ مکمل طور پہ برقرار ہے. لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ آج رات سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا جو سلسلہ ہے یہ مختلف علاقہ جات پہ اثر انداز کر سکتا ہے. اس میں راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، ہزار ڈویژن کے علاقہ جات بھی شامل ہیں. ملکہ کوسار مری، نتھیا گلی، گلیات، ایوبیہ اور جو ٹھنڈیانی کے علاقہ جات ہیں یہاں بھی آلموسٹ بارش کی جو خوبصورتی آپ کو اچھے پیمانے پہ نظر آ سکتی ہے. لیکن کل بھی شام کے ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ نتھیا گلی، گلیات، ایوبیہ، ٹھنڈیانی اور ہزار ڈویژن، ایبٹ آباد کے مختلف علاقہ جات میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ کہیں کہ نمایاں طور پر اثر انداز کرتا رہا. خیر جناب، گرمی کی شدت ہے، انسان جہاں پریشان ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی خاصے پریشان ہیں. لیکن یہ قربانی کے جانور ہیں اور ساتھ میں چھاؤں میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو گرم جو ہوائیں ہیں وہ خاصی یعنی کہ جانوروں کو بھی متاثر کر رہی ہیں. باقی آپ جو انسان ہیں، انسان تو انسان ہے. خیر جناب، آج رات سے اگر بارش کا سلسلہ اثر انداز کرتا ہے لیکن اس سے اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن کل رات کی بارش کے بعد سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں پیر منگل سے پراپر آپ یہ کہہ لیں کہ جو گرم لہر کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ مغربی سسٹم بھی فل جوبن پر ہے، اور ساتھ میں مونسون ہواؤں کا، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پری مونسون ہوائیں پہلی دفعہ داخل ہو رہی ہیں شاید اس سے پہلے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے جون کے مہینے میں آپ کو پری مونسون ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ داخل پذیر رہا، بلکہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مڈ آف جون میں مونسون ہواؤں کا پراپر سلسلہ پاکستان میں داخل ہو گیا تھا. تو اس دفعہ تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو بارشوں کا سلسلہ اثر انداز کرنے جا رہا ہے اس میں جو شدت ہے وہ مونسون کی بھی ہوگی، اور ساتھ میں اسے فل سپورٹ حاصل ہوگی مغربی سسٹم کی، جس کے ذریعے سے درجہ حرارت میں نمایاں طور پہ کمی واقع ہوگی. لیکن اس وقت اسلام آباد کا جو درجہ حرارت ہے دن آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی جو ٹائم ہے وہ 11:49 ہو گئے، 11:45 کا ٹائم ہے. تو جو اثر انداز کر ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور ہواؤں کی جو رفتار ہے وہ فی الوقت 7 سے 12 یا 2 سے 5 کلومیٹر خشک ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ کہیں کہ نمایاں طور پر اثر انداز کر ہے. لیکن آسمان دیکھیں تو آپ کو ویسے بظاہر کلیئر نظر آ رہا ہے، لیکن لو لیول کے جو کلاؤڈز ہیں وہ کہیں کہ مکمل طور پہ جلوہ فروز ہیں. تو یہ جناب کنڈیشن ہے اسلام آباد کی. اور خیر جناب، امید تو کی جا رہی ہے کہ آج شام یا آج رات مختلف علاقہ جات میں بارش کی جو خوبصورتی ہے وہ نظر آ. پنجاب کے علاقہ جات بھی شامل ہیں، اس خطہ پٹھوار، ہزار KP کے بھی علاقہ جات شامل ہیں اس میں، اور ماشاءاللہ سے ایک اچھی جو رین ہے وہ آپ گرج چمک کے ساتھ بارش کا جو سلسلہ ہے وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. سامنے آپ دیکھ لیں گے جو کلاؤڈز کی جو خوبصورتی ہے یہ بالکل آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ لو لیول کے کلاؤڈ ہیں. خیر دھوپ کی تپش تھوڑی سی روشنی یعنی کہ تیز ہے، جس کی وجہ سے جو کلاؤڈز ہیں اتنے زیادہ آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہے. لیکن اگر یہ شام کا ٹائم ہوتا ہے یا صبح سویرے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ کلاؤڈز مزید کلیئر آپ کو نظر آتے. لیکن آلموسٹ جو ماحول ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے. لیکن بارش جو کل ہوئی تھی وہ اتنی خاطر خواہ بارش نہیں ہوتی کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ ٹمپریچر نیچے گرے یا گرم ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہو. اس لیے کہ لاسٹ 1 ویک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج ٹمپریچر اپ ہوتا چلا جا رہا تھا. کل تو اسلام آباد میں فی لائک 51 کے راؤنڈ اباؤٹ گھومتا رہا، لیکن آج بھی جو ٹمپریچر ہے وہ 38-39 کے راؤنڈ اباؤٹ جائے گا. لیکن فی لائک جو ہے 42 اور 44 کے راؤنڈ اباؤٹ اثر انداز کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہوائیں جو ہیں اور ساتھ میں اس میں مغربی سسٹم اور مونسون کی مکمل طور پہ ملاوٹ ہو چکی ہے، تو دونوں کے ملاپ کے ذریعے سے بارشوں کی جو خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی. اور فوگی جو کنڈیشنز ہیں موسم گرما میں، کل بھی آپ نے ایبٹ آباد میں رین دیکھی ہے تو اس میں فوگ بنی ہوئی تھی. اسی طریقے سے دیگر بھی جو پہاڑی سلسلے وہاں پر جو فوگ ہے وہ ہمیں اونچے پیمانے کے ساتھ نظر آئی تھی. تو یہ جو فوگی کنڈیشنز پیدا ہوئی ہیں، ایک تو اسپیل کافی ٹائم کے بعد آ رہا ہے، اور دوسری سائڈ سے موسم گرما کی بارش ہے. تیسری سائڈ سے جب مونسون ایکٹیو ہوتا ہے یا پری مونسون ہواؤں کا سلسلہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس وقت جو فوگ ہے وہ کہیں کہ ہمیں نمایاں طور پہ نظر آتی ہے. اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے گا اور ایک خوبصورت ترین بات کے ساتھ آج کی اس رپورٹ کا اینڈ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی خدمت کر کے آپ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. گڈ بائی پاکستان اینڈ لو یو پاکستان. می ڈی جے اختر حسین، جیو ویدر.